ایک روشنی ان کے ماتھے پر چمکنے لگی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اپنے قبیلہ کے لیے ایک نشانی مانگی، سیدنا طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن کے ایک قبیلہ دوست سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با ایمان ہوئے اور چند روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے۔ پھر آپ نے انہیں اپنے قبیلہ دوست کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مامور فرمایا۔ اس موقع پر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرمائیں جسے دیکھ کر دوست قبیلہ کے لوگ میری بات سن لیں، مان لیں اور ایمان لے آئیں۔ آپ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنی پیدا فرما دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک تیز روشنی چمکنے لگی۔ ان کو اندیشہ ہوا کہ لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ یہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کی وجہ سے اس کی صورت بدل گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ روشنی چہرے کی بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے۔ چنانچہ پھر وہ روشنی ان کے لیے کوڑے کے سرے سے چمکنے لگ گئی اور اتنی تیز تھی کہ اندھیری رات میں قندیل کی طرح نظر آتی تھی، اور اس کی وجہ سے انہیں ذو النور یعنی روشنی والا کہا جاتا تھا۔ جب یہ اپنی قوم کی جانب گئے تو انہیں اسلام کی جانب بلایا۔ شروع میں ان کی دعوت پر صرف ان کے والد اور ان کی بیوی نے اسلام قبول کیا، دوسرے لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ وہاں سے لوٹ کر دوبارہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ درخواست کی، میرے قبیلہ دوست کے لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ ان کی ہلاکت کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی بجائے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما اور ان کو یہاں لے آ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے قبیلہ دوست کے 70-80 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ یہ لوگ فتح خیبر کے موقع پر 8 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی دعوت پر ایمان قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔